الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. من هاجر إلى الله ورسوله فقد هاجر إلى الله ورسوله، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگوں، حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہجرت کا پہلا حصہ آپ کے گوش گزار کیا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے مہینے میں شروع فرمائی 26 سفر کو، اور اس دور میں جو سفر کا مہینہ آیا تھا وہ ستمبر میں تھا. آج سفر بھی ہے، ستمبر کا مہینہ بھی ہے. ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو یہی سفر کا مہینہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کر آپ نے ہجرت فرمانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے اور جانا تھا مدینہ طیبہ. وہاں مدینہ طیبہ شمال کی جانب ہے اور غار ثور جنوب کی جانب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے ایک غار تلاش کی ہوئی ہے، پہلے ہم نے اس غار میں جانا ہے. یہاں ٹھہر کر جب مکہ والے اپنی تلاش مکمل کر کے بیٹھ جائیں گے، تسلی ہو جائے گی کہ ہمیں ملے نہیں ہیں، پھر یہاں سے ہم نکل جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کے پاس چل رہے تھے. کھوجیوں کا دور تھا، یہ ابھی ختم ہو گیا، پکی سڑکیں ہو گئی ہیں تو کھوجی ختم ہو گئے. نہیں تو کھوجی پیر کا نشان دیکھ کر وہاں تک پہنچ جاتے تھے جہاں نچوڑ ہوتا ہے یا جس کو ڈھونکنا ہوتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں کے بل آپ چل رہے تھے تاکہ پیروں کے پورے نشان نہ پڑے. لیکن اس دور کے کھوجی بھی کچھ کھوجی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور پہنچے ہیں، یہ جبل ثور کے اوپر واقع بالکل سیدھا پہاڑ ہے، کوئی سیڑھیاں نہیں ہوتی تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک زخمی ہو گئے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جوتا نہیں تھا. آپ کے قدم سنگرے سے لگ لگ کے زخمی ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پر اٹھایا اور جب اوپر گئے غار کی صفائی فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا. یہ ساری تفصیلات گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی.
اب کافروں نے تلاش کیا پیچھے کیا ہوا، وہ جو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر آپ نے وہاں سے رستے سفر باندھا، تو کافروں کو پہلے بھنک پڑ گئی تھی کہ کہیں یہاں سے ہجرت کر نہ جائیں۔ نبی علیہ السلام وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں سے شیطان نے بتا دیا اور نکل گئے اور بھاگو، لیکن جا کر دیکھا دروازے تھے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو آ کر کہا ہے ایسے ہی کہہ رہے ہیں وہ تو اندر سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا سوئے ہوئے تو پتھر مار کے دیکھتے ہیں، پتھر مارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے جیسے بندہ کرا ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے ایسے کرتا ایسے کیا، تو انہوں نے کہا یار یہ محمد نہیں لگتے، محمد کو جتنے بھی پتھر مارے ہیں انہوں نے اف اور آہ نہیں کیے، یہ تو آہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ محمد نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے سونے والے۔ بہرحال انتظار کرتے رہے، جب صبح ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب اپنا باہر چادر سے نکالا، انہوں نے کہا یہ تو علی ہے، علی ابن ابی طالب ہے، محمد تو نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا شروع کر دیا، علی بتاؤ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا بدبختو باہر تو تم تھے، میں تو اندر تھا، مجھے کیا پتا کہاں ہے؟ اچھا بتاؤ کہاں گئے؟ فرمایا جہاں جانا تھا وہاں گئے۔ اچھا کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں وہاں جانا تھا۔ اب سمجھ ہی نہ آئی، تو چار کہتا ہے کہ یہ لڑائی سے بات نہیں بنتی، بتاتے نہیں ہیں۔ سارا علاقہ مدینہ طیبہ کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، سارا راستہ چھان مارا لیکن نبی صدیق کا مقدس قافلہ انہیں ملا نہیں، وہ تو ادھر غار میں تھے، بھی مکہ میں تھے۔ اب انہوں نے کھوجی بلائی، چلو بھی تلاش کرتے ہیں، پڑھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک آپ پنجوں کے پاس چل رہے تھے نا، اس نشان کو کرتے کرتے اس کھوجی نے جبل سور پر چڑھ کر غار سور کے دہانے پر ان کافروں کو لا کر کھڑا کر دیا۔ جب کافر سارے آ گئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نا قد مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور یہ بھی مکر کر رہے ہیں، یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، ان ساری تدبیروں پر غالب اللہ کی تدبیر ہوگی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک بیل اگا دی وہاں پر، اس دہانے کے سامنے، اس غار کے سامنے بیل اگا دی، اور ایک مکڑی کو حکم ہوا کہ جالا ٹھان دے، اور ایک کبوتری کو حکم دیا وہاں آ کر انڈے دے دے۔ اب یہ تین کام ہوئے تو ابی بن خلف اوپر چڑھا دیکھتا ہے، تو کھوجی کہتا ہے کہ پیر یہاں ختم ہو گیا، آگے جاتا نہیں ہے، یہاں سے آسمان پر چلے گئے، جہاں بھی گئے پیر یہاں ختم ہو گئے، اس سے آگے نہیں جاتے۔ اس نے کہا کہ یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی یہ مکڑی کا جالا تنا ہوا لگتا ہے، یہ اگر اندر داخل ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، یہ انڈے ٹوٹ جاتے، یہ بیل ادھر ادھر ہوتی، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ یقین نہ آیا۔ اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جھوک کر دیکھ لیا نا، یہ ہمیں دیکھ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن صدیق کلا ہرگز نہیں دیکھ سکتے، گھبرانا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں ہجرت کر کے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ بے سر و سامان ہے، پیچھے لاؤ لشکر فوج ہے، ہتھیار ہیں، اور پیچھے یہ خوف ہے کہ اب یہ پہنچ جائیں گے، اتنے میں آگے دریا آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کہتے ہیں موسیٰ مروا دیا نا، آگے دریا ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہے، مارے گئے۔ جو قرآن نے الفاظ ذکر کیا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف اپنی فکر تھی، موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اگلا جو جملہ فرمایا وہ بھی قرآن میں ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں۔ کلا کا مطلب ہے یہ ہے اچھا تمہارا یہ ارادہ ہے، ہوگا نہیں ایسے، ان معی ربی سیہدین، رب نے مجھے بچانا ہے، میرے رب نے مجھے راہ دینی ہے، اور میری برکت سے تم نے بھی نکل جانا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بچانا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے وجود کو، اپنی جان کو ڈر رہی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ڈر رہے تھے تو وہ خوف جو تھا وہ اپنے لیے نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اس لیے کہ جاتے ہوئے کبھی صدیق اکبر آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے غلام عامر بن فہرہ نے عرض کیا، اے میرے آقا حضرت صدیق اکبر کو عرض کیا کہ آپ کبھی رسول اللہ کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے فرمایا جب میرے دل میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن کہیں پہنچ کر سامنے سے حملہ نہ کر دے، میں آگے ہو جاتا ہوں، کہیں جب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں پیچھے سے دشمن پہنچ نہ جائے، میں ذرا پیچھے ہو جاتا ہوں۔ صدیق اکبر کا دکھ اور غم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تسلی ارشاد فرمائی لا تحزن، اگر صدیق اکبر کو اپنا خوف ہوتا پھر اللہ فرماتے لا تخف، صدیق ڈرنا نہیں ہے، خوف نہ کھا، لیکن جو حزن ہوتا ہے وہ دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب دوسرا فوت ہوتا ہے نا، تو ہمیں جو غرضا کا جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے، حزن و ملال کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے فرمایا لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر اندر، اب یہ جو ابی بن خلف ہے اس بدبخت نے غار کے دہانے پر بیٹھ کر اسی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو یہ تو دیکھ لیں گے ہمیں، آپ نے فرمایا کہ یہ اندر بھی آ جائے تو پھر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے جو فرما دیا ہے لا تحزن، گھبرانا نہیں، اللہ کی مائیت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، لا تحزن۔ اللہ یہ کیسے نہیں پہنچ سکتے؟ اللہ نے فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، وہ اللہ مدد فرما رہے ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد، سانپ کا ڈنگ اٹھانے کے بعد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام بھی ساتھ ہے جا رہے ہیں، ادھر کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے زندہ یا اس ان کو قتل کر کے ہمارے پاس لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سرخ اونٹ کی عرب میں بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، تو لوگ دوڑ پڑے، قبائل کے قبائل دوڑ پڑے تلاش کرنے کے لیے، 100 سرخ اونٹ انعام ملیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا یہ مقدس قافلہ یہاں سے جا رہا ہے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں اپنے قبیلے میں مچ بیٹھا ہوا تھا، دور سے مجھے دور اڑتی ہوئی نظر آئی، تو میں لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ محمد اور اس کا غلام ابو بکر جا رہے ہیں، تو مجھے یقین تھا کہ وہی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں اس راستے سے ہو آیا ہوں، وہ نہیں ہے۔ میں چپکے سے گھر آیا، اپنی خادمہ سے کہا کہ میرا تیز جو گھوڑا ہے وہ نکال دو، استبر سے گھوڑا نکالا، اس پر سوار ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، یہ نہیں پہنچ سکتے، ابو بکر گھبراتا کیوں ہے، یہ نہیں پہنچ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، سراقہ نے دور سے دیکھا، دور سے دیکھ کر آواز دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، سراقہ کی گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے اور سراقہ منہ کے بل نیچے گرا اور کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دے دیجیے، میں آپ کا پیچھا نہیں کرتا، میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ میرے تیر لے لو اور آگے میرے غلام اونٹ اور بکریاں چرا رہے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو میری بکریاں حاضر ہیں، میری بکریاں لے لو، جو آپ کو چاہیے لے لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ فرمایا، پھر واپس مڑا، واپس مڑنے کے بعد خیال آیا، پھر دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی امن کی نشانی ارشاد فرما دیں، کوئی چیز عطا فرما دیں کہ آپ جب مکہ فتح فرمائیں گے تو مجھے امن مل جائے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن فہرہ کو بلایا، ان سے دکھوایا کہ تجھے امن ہے، اور پھر یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا کیف بک یا سراقہ، سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، اس لبستہ سواری کسرا، جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، جب کسرا کا تاج تیرے سر پہ رکھا جائے گا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ کسرا اس وقت کی سپر پاور تھا، یہ تصور ہی نہیں تھا کہ آج ان لوگوں سے، ان لوگوں کے خوف سے آپ ہجرت فرما رہے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ کسرا کے کنگن ایک بدو کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کا تاج میرے سر پر رکھا جائے گا۔ حضرت سراقہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرما لیا، اور طائف اور حنین فتح فرما کر جب واپس تشریف لا رہے تھے، وہ عہد نامہ، وہ جو مجھے امان نامہ لکھ کر دیا تھا، وہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے امان لکھ کر دی تھی، آپ نے فرمایا آج عہد و وفا کا دن ہے، آج عہد و پیمان کے پورا کرنے کا دن ہے، جاؤ معاف کیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، آج تو آپ کو غلام بننے آیا ہوں، کلمہ پڑھا دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ابو بکر صدیق کا وصال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے ایران فتح فرمایا، کسرا اسلام کے قدموں میں آیا، اس کے تاج، اس کا تخت، اس کے کنگن بیت المال میں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئین سراقہ، عمر کو سراقہ کو بلاؤ، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو کنگن پہنائے گئے، سراقہ کے سر پر کسرا کا تاج رکھا گیا۔ اب سراقہ کی آنکھیں برس رہی ہیں اور کہہ رہا ہے میرے آقا نے سچ فرمایا تھا، میرے آقا نے آج سے کئی سال پہلے فرما دیا تھا۔ سراقہ اس وقت تو کیا محسوس کر رہا ہوگا جب کسرا کا تاج تیرے سر پہ رکھا جائے گا۔ یہاں سے یہ مقدس قافلہ جب چلتا ہے، راستے میں ایک جگہ تھی، ام معبد کا گھر تھا، اس نے راستے میں خیمہ بنایا ہوا تھا، اور قافلے کے آنے جانے والے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت، ایک اس کا خاوند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک محسوس ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر جاؤ اس خیمے کے اندر، اس خیمے والی، اس اہل سے، ان کے گھر والوں سے کوئی چیز کھانے پینے کی پتہ کرو، خرید کر لاؤ۔ پتہ چلا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بکری ہے، بیمار ہے، بانج ہے، اور ام معبد کے خیمے میں ایک طرف بندھی پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اس بکری سے دودھ نکالنے کی اجازت دے دو۔ ام معبد کہتی ہے کہ یہ بکری بیمار ہے، یہ چل نہیں سکتی، یہ بانج ہے، یہ دودھ نہیں دیتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ام معبد سے کہو اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ کے چشمے بہا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ حضرت ام معبد نے اجازت دے دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اب آواز آئی بکری تیرے تنوں پر ام معبد کے ہاتھ نہیں ہیں، امام الانبیاء کے ہاتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام معبد برتن لاؤ۔ وہ برتن لائی جو 10 آدمیوں کو اس برتن میں اتنا دودھ سما جاتا تھا کہ 10 آدمیوں کو پورا ہو جاتا تھا، کفایت کر جاتا تھا۔ وہ دودھ کا برتن بھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عامر بن فہرہ جاؤ، سب سے پہلے اس گڑیا کو پلاؤ، پھر اس کے خاوند کے لیے رکھ دو، آپ پی لو، ابو بکر کو پلاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے آخر میں دودھ نوش فرمایا اور ایک سبق دیا کہ کائنات کا سب سے بڑا سردار، وجہ کائنات، وہ سب سے آخر میں پی رہے ہیں۔ تو پھر کسی پیر صاحب کو، کسی مولوی صاحب کو بچی کچھ چیز تبرک کے لیے دینا جائز نہیں ہے کہ ان کو کمتر سمجھ کے بچی کچھ چیز مریدوں کو دے دو اور خود اچھی اچھی چیز کھا لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے آخر میں دودھ نوش فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ دودھ اس کے شوہر کے لیے بھی رکھ دو۔ یہاں سے یہ مقدس قافلہ چلا ہے اور شام کو اس کا شوہر گھر واپس آیا۔ سما بدلا ہے، خیمے میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ زکریا گارڈن والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رحمت جہاں پڑے ہیں وہاں رحمتیں ہی رحمتیں۔ وہ بکری بیمار تھی، وہ باج تھی، وہ تندرست ہو گئی، بیمار گھرانہ خوشحال ہو گیا۔ ام
معبد کے گھر میں اللہ کی رحمتوں نے ڈیرا جمایا۔ معبد کا شوہر کہتا ہے یہ کوئی قریشی تو نہیں تھے؟ کہتی ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے پوچھا نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں ان کا چہرہ ایسا تھا کہ چاند بھی شرما رہا تھا، ان کا حسن و جمال ایسا تھا میں حیران ہو رہی تھی، اور مجھے کام کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے کے لیے دل نہیں کر رہا تھا، دل کرتا تھا کہ اس صورت کو میں دیکھتی رہوں، اور یہی ہوا۔ صبح سے شام تک میں آپ کی زیارت کرتی رہی۔ کہنے لگا کہ ہم اسی راستے پر تو اس وجہ سے آباد تھے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے۔ میں نے سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں پر آ کر پڑھاؤ کریں گے، اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے قباء پر پہنچے، اور روایات میں آتا ہے قباء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی فرما رہے تھے، جیسے چہل قدمی کرتے ہیں، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا فرما رہے تھے اللہ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی سے نہ مل لوں، کیونکہ میں علی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ محمد سے تیری ملاقات قباء کے مقام پر ہوگی، میں مدینے میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہ آ جائے۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علی آپ بتائیں اس رات جو سو گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر، خوف نہیں تھا کہ باہر ننگی تلواریں ہیں، وہ محمد سمجھ کر تمہیں نہ قتل کر ڈالے، تمہیں نیند آ گئی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اسی رات ہی مجھے چین کی نیند آئی، اس سے پہلے میں کبھی چین کی نیند نہیں سویا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا علی قباء کے مقام پر میں تجھ سے ملاقات کروں گا، تو میرے دل نے فیصلہ کر لیا علی جب تک تو قباء کے مقام پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں لیتا مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے ملاقات وہاں پر ہوگی۔ حضرت علی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیسے آئے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ حالات اپنی زبان سے بتاؤں یا پاؤں دکھاؤں کہ میرے پاؤں دوڑتے دوڑتے زخمی ہو گئے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تاب دہن علی رضی اللہ تعالیٰ کی قدموں پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ وہی لاب دہن تھا جو کبھی قتادہ کی آنکھ میں لگتا تھا، آنکھ ٹھیک ابو بکر کی ایڑی پہ لگا، ابو بکر کی ایڑی سے زہر کا وہ جو زہر تھا وہ آپ کا آب دہن تریاق بن گیا۔ فرمایا وہی آب دہن جب لگایا علی، یہ جو جنگوں میں آپ دیکھتے ہو کہ علی کے قدم نہیں ڈگمگاتے، یہ میرے قدموں کا کمال نہیں ہے، میرے محبوب کے لاب دہن کا کمال ہے جو علی کی ایڑیوں پر لگا ہے، کسی جنگ میں قدم نہیں ڈگمگائے۔ فرمایا میری تکلیف فوراً رفع ہو گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع فرمایا، اور مدینہ طیبہ کی بچیاں استقبال کے لیے اشعار پڑھنے لگی، طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی پہاڑیوں سے بدر کا چاند طلوع ہو رہا ہے، وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے، بعد آل اللہ داعی، کہ اس کا ہم استقبال کریں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کہاں ٹھہری، حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے، ان کا مکان کیسے تھا، تبا بادشاہ کون تھا، بے شمار اس کی تفصیلات ہیں۔ یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔